کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک قرآن انگلش میں پڑھا، اس میں جہاں پہ آیات سجدہ تھیں وہاں سجدہ کا مطلب کہ نشاندہی نہیں تھی۔ کیا کسی اور زبان میں پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو عربک میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ آیت سجدہ آپ باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں تو اس پہ سجدہ ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہاء نے فرمایا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا آپ کو، کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہوتا ہے، مثلا یہ کتابی شکل میں قرآن پاک ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہیں الفاظ، دوسرے معانی، تیسرے نقوش، اور چوتھے واقعات، یا جس کو ہم ترجمہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے یہ نقوش ہیں۔ یہ نقوش اسی وقت ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو صحابہ نے یہ لکھا تھا، تو جو بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور جب یہ نقوش اور لفظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے ایک مفہوم آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے میں کہوں الحمدللہ رب العالمین اور پھر اس کو لکھ دوں، تو جو بولا وہ لفظ، جو لکھا وہ نقش، اور جو اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا، مفہوم سمجھ میں آیا، وہ ہیں اس کے معانی۔ اور ایک ہوتا ہے پھر اس کا وہ مثال کے طور پہ قرآن عظیم میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون کے واقعات جو اس زمانے میں ہوئے تھے، ان کا ذکر یہاں پر ہے، وہ واقعات۔ اگر آپ غور کریں وہ واقعات فنا ہو گئے۔ جب انسان الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے، اگلا لفظ پچھلے لفظ کو ختم کر دیتا ہے۔ جو نقوش آپ لکھتے ہیں ان کو آگ لگ سکتی ہے، جل سکتے ہیں، اس لیے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں آتا ہے کہ جی کسی شیطان شخص نے قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز فنا ہو جاتی ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ تو ان 3 چیزوں پر اللہ کے کلام کا اطلاق نہیں ہوگا، جو واقعات ہوئے، جو نقوش ہیں، جو بولا گیا۔ تو پھر باقی کیا چیز رہی؟ مفہوم، کہ جو مفہوم ہے وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ جو زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو کلام لفظی کہتے ہیں، اور جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ اور کلام نفسی حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ نقوش فنا ہو جاتے ہیں، الفاظ فنا ہو جاتے ہیں، واقعات فنا ہو جاتے ہیں، لیکن مفہوم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب جب یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ عربک سے ایک مفہوم نکل رہا ہے، وہ مفہوم اصل میں اللہ کا کلام ہے، عربک نہیں۔ اسی طریقے سے انگلش میں اگر لکھا ہے تو جو اس سے مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، حقیقتاً انگلش نہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ کسی بھی زبان میں قرآن عظیم کو پڑھیں گے، وہ مفہوم تو اس سے ادا ہو رہا ہے، ان الفاظ سے، چاہے وہ انگلش کے ہیں، وہ اردو کے ہیں، وہ فارسی کے ہیں، وہ عربک کے ہیں، اور جب وہ مفہوم اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، گویا کہ لفظوں کے ساتھ مفہوم بھی ڈیلیور کیا جا رہا ہے، تو اس پہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی زبان میں آپ قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں، جیسے اردو میں آپ نے پڑھا، جب آیت سجدہ کو پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت ہوگا۔